اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے میرے بھائی، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اور اللہ بار بار بہانے کریٹ کرتا ہے، وہ کسی طریقے سے بندے ہاتھوں سے بنایا میں نے آدم کو. تو نبی کی اولاد ہے، میں نہیں چاہتا تو جہنم میں جائے. جہنم میں نے انصاف کے لیے بنائی ہے، تیرا اصل گھر جنت ہے. اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کو کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور جو بندہ یہ مان کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ میں نے تو جنت کا اسٹے لیا ہوا ہے، میری تو راتوں کو جبریل کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، مجھے تو تبدیل ہونے کی لوڑ نہیں ہے، تو میرے بھائی یہ کنفرم بات ہے میرے بھائی، یہ جہنم کی طرف شخص جا رہا ہے. بھلے ہی تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، یہ بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی، وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سونے نہیں دیتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہن پہ سوار ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دل پہ سوار ہو جاتا ہے. میرے بھائی یہ لمحہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے، کیونکہ وہ لمحہ آپ کو یہ بتانے آیا ہے کہ جب بھی تو پلٹے گا اللہ رب العزت تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو تبدیلی کے یہ لمحے میرے بھائی رمضان کے اندر ان کی شدتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. رمضان کے اندر میرے بھائی جب اللہ یہ بات کہتا ہے نا کہ میں نے جنت کو کھول دیا ہے، جہنم کو بند کر دیا، شیاطین کو جکڑ دیا ہے، وجہ کیونکہ میں نے ان لمحات کو کیا کر دیا ہے؟ زیادہ کر دیا ہے اور آسان کر دیا ہے تمہارے لیے تبدیل ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اپنے وقت کے بہت بڑے شرابی جو صرف شراب پیتے نہیں تھے بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ بازاروں میں کھڑے ہو کے شراب پیتے تھے. جو مارکیٹ اور بازار میں چوبن پہ تھا اور ایک روز وہ چوک پہ کھڑے ہو کے شراب پی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ شخصیت گدھے کے اوپر سوار ہو کے بازار میں داخل ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں سارے کے سارے لوگ بھاگ کے ان کے ساتھ سلام لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑا حیران ہوا کہ گدھے پہ سوار شخص ہے، بظاہر کوئی امیر بھی نہیں تھا، تو لوگ اس کی اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ آگے گیا اور نشے کی حالت میں تھے، اور انہوں نے اس کی رسی کو پکڑ کے کہا کون ہے بھی تم؟ تو قربان جائے میرے بھائی ہمارے اسلاف پر، ہمارے علماء پر، اللہ بھی ایسے علماء عطا کرے. تو ظاہری بات ہے جو شاگرد تھے ان کو غصہ آیا، ایک شرابی ہے اور ہمارے استاد ہمارے شیخ صاحب کی بے ادبی کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہٹ جاؤ، وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ ان کو نصیحت لے. تو انہوں نے کہا تم ان کو نہیں جانتے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں. وہ پھر اسی حالت میں کہتا محدث کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اچھا تو چلو سناؤ، بھی ہمیں بھی تو حدیث سناؤ. تو شیخ صاحب نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور بالکل اس کے دل کے اوپر ایک تیر والی حدیث چلائی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور اس شخص کو ایسے لگنے لگا کہ جیسے مجھ سے بڑا بے حیا شخص اور کوئی نہیں. وہ میری ساری چیزیں برداشت کر رہے تھے، اس کی وجہ کیونکہ جو بے حیا ہوتا ہے اس سے ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے. جو حیا والا ہے ظاہر بات ہے نصیحت تو اس کو کی جاتی ہے. تو اس کے ہاتھ سے وہ بوتل گری، ٹوٹی، اور اس بندے کی زندگی بدلنے کا وہ لمحہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کے لیے رکھا ہوا ہے اس کی زندگی میں بھی آیا. یہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ اماں جان انشاءاللہ میں نے امام شعبی کی طرح بننا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اس کے لیے تو تمہیں مدینہ جانا پڑے گا. امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام، بہت بڑے اپنے وقت کے محدث، امام اہل سنت کہتے تھے اس وقت ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کے وہ لوگوں کو خطاب دیتے تھے. ان کے پاس جاؤ پڑھو. یہ وہاں پہ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور میرے بھائی جو دنیا ان پہ تھو تھو کرنے والی تھی آج دور سے دنیا ان کے پاس دعائیں لینے کے لیے آتی ہے. جو جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا شخص تھا آج وہ علم کی روشنی کو اس انتہا تک پہنچاتے ہیں کہ یہ امام بخاری کے استادوں میں سے ایک استاد بنے، عبداللہ بن مسلم القانبی رحمہ اللہ. اور امام بخاری کے استادوں میں سے ایک استاد ان کا نام جو اپنے وقت ایک بہت بڑے شرابی تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹی ہے تو وہ اتنے بڑے عالم بنے کہ امام بخاری کے استادوں میں سے ایک استاد بنے. اور آج
علماء کہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی دروازہ کھولو وہ امام بخاری کے گھر سے ہو کے گزرتا ہے. سبحان اللہ، اتنے بڑے وہ امام ہیں. 2 سبق بڑے قیمتی ہیں میرے بھائی اس کہانی سے. پہلا کہ علماء کی تھوڑی دیر کا صبر، تھوڑی دیر کی برداشت اور حکمت کسی ایک بندے کی زندگی کو پلٹ کے رکھ سکتی ہے. اور دوسرا وہ تبدیلی کا لمحہ ہوتا ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو تبدیلی کا کوئی لمحہ دیتا ہے. اگر آپ اس لمحے کے اندر گم ہو جائیں، اس کے اندر ایک دفعہ گوتا لگا لیں میرے بھائی، تو آپ کسی دوسری دنیا میں نکل جاتے ہیں. وہ زمین پر رینگنے والے لال بیگ کی بجائے وہ آسمان پر اڑنے والا شاہین بن جاتا ہے. وہ گدھے کی بجائے ایک شیر کی طرح دھاڑنے لگتا ہے میرے بھائی. صرف کیوں؟ وہ تبدیلی کا جو لمحہ آیا تھا اس انسان نے اس کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر گوتا زن ہو گیا. اور جیسے ہی آپ ہوتے ہیں آپ کسی دوسری طرف نکل جاتے ہیں. آپ میں سے میرے بھائی جو بھی لوگ ماشاءاللہ چاہے وہ رمضان کی وجہ سے یا رمضان کے بغیر خیر کی جانب پلٹتے ہیں نا، یا اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، زمانہ جاہلیت سے اب اچھی دور میں آ گئے ہیں، وہ کوئی لمحہ ہی تھا. وہ شاید فیس بک کے اوپر آپ کی کوئی ویڈیو دیکھی ہو، وہ ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی کوئی بات پڑھی ہو، وہ کبھی ایک رستے کے قرآن کی کوئی آیت آپ کی نظر سے گزری ہو تو ایک دم سے اس نے ہٹ کیا ہو. وہ آپ کی ماں کی موت ہو سکتی ہے، وہ آپ کے بیٹے کی موت ہو سکتی ہے، وہ 15-20 سال سے آپ کو آپ کی اولاد نہیں ملی، وہ یہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سونے نہیں دیتے. وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہن پہ سوار ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دل پہ سوار ہو جاتا ہے میرے بھائی. یہ لمحہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے، کیونکہ وہ لمحہ آپ کو یہ بتانے آیا ہے کہ جب بھی تو پلٹے گا اللہ رب العزت تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو تبدیلی کے یہ لمحے میرے بھائی رمضان کے اندر ان کی شدتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. رمضان کے اندر میرے بھائی جب اللہ یہ بات کہتا ہے نا کہ میں نے جنت کو کھول دیا ہے، جہنم کو بند کر دیا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا ہے، وجہ کیونکہ میں نے ان لمحات کو کیا کر دیا ہے، زیادہ کر دیا ہے اور آسان کر دیا ہے تمہارے لیے تبدیل ہونا. تو کیا تو اب بھی تبدیل نہیں ہونا چاہتا؟ اور جو نہیں ہونا چاہتا وہ اللہ کو زبان حال سے پتہ کہ کہہ رہا ہے جہنم کو کیوں بند کیا ہے؟ میں نے جہنم میں جانا ہے بھائی، تو کہہ رہا ہے میں نے بند کرنی ہے. میں ٹیٹ تھا، میں ٹیٹ ہوں، میں ٹیٹ رہوں گا، تو جو چاہے کر لے، میں نے جنت نہیں جانا. وہ اپنی زبان حال سے تبدیلی کی طرف نہ جا کر اللہ کو یہ پیغام بھیجتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، جبریل نے آمین کہی، آسمان کے ان گنت فرشتوں نے آمین کہی کہ جو رمضان کو پائے اور نہ بدلے جہنم میں جائے یہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے میرے بھائی، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اور اللہ بار بار بہانے کریٹ کرتا ہے، وہ کسی طریقے سے بندے ہاتھوں سے بنایا میں نے آدم کو، تو نبی کی اولاد ہے، میں نہیں چاہتا تو جہنم میں جائے. جہنم میں نے انصاف کے لیے بنائی ہے، تیرا اصل گھر جنت ہے. جہنم صرف انصاف کے لیے. جیل جو ہوتا ہے نا میرے بھائی وہ اصل چیز نہیں ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں میرے بھائی؟ وہ انصاف کے لیے قائم کیے جاتے ہیں. وہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پہ جا کے رہ لو، حالانکہ کھانا تو وہاں پہ بھی ملتا ہے، رہائش تو وہاں پہ بھی ملتی ہے، چھت تو وہاں پہ بھی ہے، لیکن وہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ انصاف کے لیے قائم کیا جاتا ہے. تو جہنم کو اللہ نے انصاف کے لیے قائم کیا ہے. اصل ہماری جگہ جنت. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جنت کے وارثین. بھائی وارث کون ہوتا ہے؟ بھائی بولے گا کوئی؟ بھائی وارث ہم کس کے ہوتے ہیں؟ بولے بھائی، باپ کی. جو آپ کا باپ ہوتا ہے ظاہری بات ہے اسی کی وراثت کس کو جاتی ہے؟ ان کے بچوں کو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے جنت کے یہ وارثین ہیں ایمان والے. وجہ کیونکہ ہمارے باپ کہاں سے ہیں؟ بولے بھائی آدم علیہ السلام کہاں سے ہیں؟ وہ جنت سے ہیں. وہ جنت ہماری ماں باپ اوریجنلی جنت سے ہیں، وہاں سے وہ زمین پہ آئے ہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے جہاں پہ تمہارے ماں باپ رہتے تھے تم نے وہیں رہنا نا. لیکن جہاں پہ ابلیس لعنت اللہ علیہ رہتا ہے وہ تمہاری جگہ نہیں ہے، وہ جہنم ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ رمضان حقیقتاً جیسے کار واش کے اوپر آپ کار کو لے کے جاتے ہیں، ٹیوننگ کے لیے کار کو لے کے جاتے ہیں، تو بس یہ 1 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی روح کی ٹیوننگ کرتا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کو کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور جو بندہ یہ مان کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ میں نے تو جنت کا سٹے لیا ہوا ہے، میری تو راتوں کو جبریل کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، مجھے تبدیل ہونے کی لوڑ نہیں ہے، تو میرے بھائی یہ کنفرم بات ہے میرے بھائی، یہ جہنم کی طرف شخص جا رہا ہے. بھلے ہی تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، یہ بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بھائی کہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ کیا کرتے ہیں؟ بولے بھائی کیا کرتے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں. کون؟ جنہوں نے جنت کا فیتا کاٹنا ہے.
سب سے پہلے میرے بھائی جن کو جنت میں داخلہ ملنا ہے وہ ذات کیا کر رہی ہے؟ 70 مرتبہ استغفار کر رہی ہے، پیر پھول جاتا ہے۔ اللہ پاک کی قسم، امام کعبہ دکھاؤ جو نماز پڑھے اور پیر پھول جائے، دکھاؤ، اور کیا کہتے ہیں میں شکر گزار نہ بنوں؟ یعنی اس حال میں ہو کے پھر بھی کیا کہتے ہیں میں نے ہر دن پہلے سے بہتر ہونا ہے۔ سوچے پھر ہمارے لیے کس لیول کا مقام ہوگا، ہم نے کس لیول پہ بہتر ہونا ہے۔ تو پہلے تو یہیں پہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے مجھے تبدیلی کی ضرورت نہیں کیونکہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پڑھو جنت، اللہ اللہ خیر سے۔ میں سود کھاؤں، میں رشوت خور ہوں، میں ملاوٹ کا مال بیچوں، میں زبان پہ کالا ناک بٹھا کے کسی کو ڈس ماروں روزانہ کی بنیاد کی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، 5 نمازیں پڑھو جنت۔ تو کوئی میرے بھائی عبادات میں اچھا ہے لیکن کردار میں گندا ہے، کوئی کردار میں اچھا ہے لیکن عبادات کے اندر گندا ہے، کوئی باہر اچھا ہے لیکن گھر کے اندر گندا ہے۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرے بھائی غلط بات نہیں کر رہا، اتنی داڑھی تھی بھائی جان، اتنی، اور میں نے 25 سے 30 سال جانتا ہوں، انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی، اس کے گھر والے طواف کر رہے ہیں حرم کا، اللہ کرے یہ مر جائیں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، کیونکہ وہ دہشت گرد ہے، گھر کے اندر، باہر پنچایتیں بھگتاتا ہے، گھر میں دہشت گرد ہے، ایسے ببر شیر ور کے منہ بنا کے آتا ہے گھر میں، گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن باہر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک ٹور ہوتی ہے نا میرے بھائی، ایک چودراہٹ ہوتی ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ڈپلیکیٹ فیس بنانا پڑتا ہے، لیکن گھر کے اندر زیادہ دیر ناٹک نہیں ہو سکتا، گھر میں زیادہ ڈرامہ ہو نہیں سکتا نا بھائی، کیونکہ آپ نے اپنی اصلی حالت میں آنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے بہتر کون ہے؟ جو محلے والوں کے لیے بہتر ہے، جس کے فیس بک پہ فالوور زیادہ ہیں، جس کو لائکس زیادہ ملتے ہیں۔ بھائی کون بہتر ہے تم میں سے؟ گھر، کیونکہ وہ تمہاری اوقات جانتا ہے، تمہاری ماں تیرے بارے میں وہ نہیں جانتی جو تیری بیوی جانتی ہے، تمہاری ماں نہیں جانتی وہ تمہارے بارے میں جو تمہاری بیگم جانتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرے گھر جاؤ اور پوچھو کہ میں کیسا ہوں، سبحان اللہ، آپ اپنی مثال دے رہے ہیں، میری 9 بیویاں زندہ ہیں، جاؤ پوچھو کہ محمد رسول اللہ گھر میں کیسے ہیں، اور میں تو آٹا اپنا خود گوندھ لیتا ہوں بھائی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کتنی ہے؟ 60 کے اوپر ہو چکی ہے، لیکن اپنے کام خود کرتے ہیں۔ یہ کردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ایک چیز نوٹ کریں میرے بھائی، ابو جہل جو تھا نا، چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتا تھا، چھپ چھپ کے، اور ایک دن وہ بھی سن رہے تھے، ابو سفیان بھی سن رہے ہیں، سبحان اللہ، اور دونوں کا ٹاکرا ہو گیا۔ کہتے یار شرم آنی چاہیے ہمیں، ویسے ہم دن کو کیا کر رہے ہیں، رات کو نبی کا قرآن سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نبی کے فین تھے وہ، سنیے گا بڑا نکتہ ہے، ان کی تہجدوں کے فین تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں میں کس لیے مشہور تھے بھائی؟ بولیں، تہجد گزار مشہور تھے یا صادق اور امین مشہور تھے؟ بولیں بھائی، یہ کبھی نکتہ سوچا آپ نے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ چوٹی پہ کھڑے ہو کے، جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ کیا میں تہجد گزار نہیں ہوں؟ کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا؟ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ کیا مجھے سچا مانتے ہو؟ بولے بھائی کیا کہا انہوں نے؟ کیا مجھے تم سچا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اپنا کردار پیش کیا ہے، کیونکہ دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، آپ نے کھڈے پیدا کر لیے یہاں پہ رو رو کے راتوں کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ آپ کا اور کس کا معاملہ ہے بھائی؟ اللہ کا معاملہ ہے۔ دنیا کو فرق پڑتا ہے اس عبادت نے تیرے کردار کو کتنا خوبصورت بنا جس کی بنیاد پہ تو اور میں کیا کرتے ہیں؟ معاملہ کرتے ہیں۔ تو آپ کا کردار آپ کا پھل ہوتا ہے، اور آپ کی عبادات وہ بیج ہوتے ہیں میرے بھائی جو زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں، وہ کسی کو نظر، بولے وہ کسی کو نظر آنے بھی نہیں چاہیے، وہ دفن ہو جاتی ہے۔ لیکن جو پھل پیدا ہوا ہے یا تو وہ شفا پیدا کرتا ہے یا وہ وبا پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ وبا پیدا کر رہا ہے، تیری عبادت دنیا میں اثر قائم نہیں کر رہی، آخرت میں کیسے کرے گی؟ کیونکہ پورے کے پورے اسلام کی محنت وہ پھل پیدا کرنا ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کے لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، جس کو دیکھ کے کہ یار تو ایسا کیسے ہوا، میں بھی ایسا اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ دین کی طرف آتے ہیں۔ میں صرف اس اہمیت کو واضح کرنے کے لیے میرے بھائی، اس رمضان کے اندر ہمیں اپنے کردار کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ روزے کا دوسرا نام علماء کہتے ہیں روزہ برابر ہے صبر، اور صبر اپنے آپ کے اندر کیا میرے بھائی؟ یہ کردار ہے۔ روزہ ہے ہی صبر، اصل میں نام ہی صبر ہے، یعنی روزے کا اصل مطلب ہی کیا ہے؟ ایک تعلق اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ تقویٰ ہوتا ہے ظاہری بات ہے، اور ایک تعلق مخلوق کی طرف ہوتا ہے، وہ کردار ہوتا ہے۔ لڑائی ہو جائے تو کیا کہنا بھائی؟ ہم سب کو پتہ ہے کیا کہنا ہے، انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں نے لڑنا صبر ہے، کردار ہے۔ تو میرے بھائی کردار کو ہم نے صرف پتہ کیا سمجھا ہوا؟ گالا نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں، ہم نے بس یہ سے کردار سمجھ لیا ہے۔ جیسے باہر موچی کے دروازے پہ جوتے پڑے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے، جوتے کچل کے چلے جانا ساروں کے، یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے۔ گندے طریقے سے جمائی لینا، یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے۔ اونچی اونچی آواز میں ڈکارے لینا، نبی کی مجلس میں ڈکارے لیتے، نبی مجلس سے باہر نکال دیتے تھے، ڈکارے لیتے اونچی اونچی، یہاں سے کردار شروع ہوتے ہیں۔
اور پھر انتہاؤں پہ جاتا ہے کہ میرے بھائی جس کی چوٹی کے اوپر صبر بیٹھا ہے. تو کردار بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی. یہ کردار کی گراوٹ ہے. دنیا کا گندا ترین شہر کون سا ہے؟ بولے میں کون سا ہے؟ آپ بھی ادھر کہیں ہیں، میں بھی ادھر کہیں ہوں. کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ لاہور. لاہور 6,000 سے زیادہ مساجد ہے لاہور میں. کتنی مساجد ہیں؟ بولے بھائی کتنی مساجد ہیں؟ 6,000. مسجدیں گندی ہوتی ہیں؟ بولے میں مسجدیں گندی ہوتی ہیں. کسی بیکورڈ ترین سوسائٹی میں آپ چلے جائیں مسجد کبھی گندی، کیونکہ یہ ٹریننگ کرتا ہے اللہ. جیسی مسجدیں رکھتے ہو ویسے اپنی گلی بازار رکھو. کہتے ہیں کسی قوم کو دیکھنا نہیں یہ قوم کیسی ہے، آپ ان کی لیٹرینیں دیکھیں، ان کے جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھیں. ڈاکٹر آپ کو باقاعدہ پریسکرپشن میں لکھتے ہیں پبلک ٹوائلٹ استعمال نہیں کرنا، بالکل بیماری ہے. ہماری ہر عبادت طہارت سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی، اور طہارت کی جگہ ہماری سب سے گندی ہے. ان للہ. یہ کردار کی گراوٹیں ہیں میرے بھائی ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ رمضان ان گراوٹوں کو توڑنے کے لیے ہمیں بلند کرنے کے لیے آیا ہے. میں صرف 3-4 آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ کردار کتنی بڑی شے ہے. پہلی بات دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے والذی نفسی بیدی. آپ انداز دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جملہ بول دیں پتھر پہ لکیر ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. کیا قسم اٹھائی؟ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان نہیں ہے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اور ایمان نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں ہے. تو میرے بھائی عام بات ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، اے برابر ہے اے از اکول ٹو بی، بی از اکول ٹو سی، تو سی از اکول ٹو اے. یہ اصول ہوتا ہے، یعنی اے برابر ہے بی کے، بی برابر ہے سی کے، تو سی برابر ہے اے کے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جنت برابر ہے ایمان کے، ایمان برابر ہے محبت، اور محبت برابر ہے جنت، اور جنت برابر ہے ایمان. یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. جو جنت چاہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ ایمان کا پاسپورٹ نہ لے، اور جو ایمان کا پاسپورٹ لے یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ اس میں محبت کا ویزا نہ لگوائے. یہ تینوں چیزیں جڑی ہیں آپس میں. تو اگر تم اپنے ساتھ نماز پڑھنے والے جس کے ساتھ قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملا کے رکھے ہو اس کے متعلق تم بحث ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مرے یہ جیے، یہ آج مسجد نہیں آیا، کہاں گیا ہے، مر گیا ہے، خراب، کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. رسول اللہ فرما رہے یہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، اور اگر تو ایمان والا نہیں ہے یہ جنتی نہیں ہو سکتا. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ کسی مولوی کے جوش میں بولنے کی وجہ سے فتویٰ نہیں ہے. یہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. یہ کیا وضاحت کر رہا ہے کہ آپ کی جتنی عبادات ہیں اگر آپ کو اس نقطے پہ جمع نہیں کرتی کہ تم کیا کرو ایک دوسرے سے، بولے بھائی محبت ہوگی تو معاف کرنا مشکل ہوگا آسان ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے. اور نفرت ہوگی تو معاف کرنا مشکل ہوگا آسان ہوگا، بولے بھائی بس سمپل سا فارمولہ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات دیکھیں، یہ سنیے گا جملہ، آباد رشتے آپ کی نیکیوں کو آباد کر دیتے ہیں، اور برباد رشتے آپ کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. دوبارہ سنیں بھائی، آباد رشتے یعنی تعلقات کے اندر، معاملات کے اندر، کردار میں یہ بندہ سونا آدمی ہے تو یہ آپ کی نیکیوں کو بھی کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ آباد کر دیتی ہیں. اور اگر آپ کے تعلقات معاملات برباد ہیں تو یہ آپ کی نیکیوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ برباد کر دیتے ہیں. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی روایت. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو مفلس وہ ہوتا ہے میرے بھائی جو بینک کرپٹ ہوتا ہے. تو صحابہ کو یہی لگا جس کے پاس پیسہ نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، وہی مفلس ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. 3 چیزیں آپ کسی سے پوچھ لیں ہمارے معاشرے میں نیک آدمی کون ہے، کیا کہیں گے؟ حاجی نمازی. بھائی یہی بولے گا. بھائی نیک کون ہوتا ہے؟ حاجی نمازی. نبی کی آواز کے اندر، نبی کے طریقے میں یہ بندہ نیک اس وقت تک نہیں ہے جب تک اس کی نمازیں اس کے کردار کو خوبصورت نہیں بنا رہی. یہ سنیے گا، آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسی باتیں لے کے آئے گا. 3 ٹاپ کی باتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پہاڑ لے کے آئے گا ان کے. اس کا مطلب ہے لے کر آیا تو قبول بھی تو ہوئی ہوگی نا. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ لے کے آیا تو قبول بھی تو ہے، لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ گند مارا ہوا ہے، لوگوں کو دھوکا دیا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں. اپنی بیوی کو صرف نون مرچ ہلدی کی بنیاد پہ طلاق کی دھمکیاں دے دیتا تھا. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اپنی اولاد کو وراثت سے آگ کرنے کی باتیں کرنے لگ پڑتا تھا. مسجد کے اندر 1000 روپیہ دیتا تھا، کہتا تھا میرا اشتہار تو نہ لکھاؤ سارے، میں نہ رہا تو مسجدیں نہ رہیں گی، میں نہ رہا تو حشر بند ہو جائے گی. یہ کردار تھے اس کے. اب وہ لوگ آئیں گے کیونکہ بھائی دنیا میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسی وڈے سی اسی چھوٹے سی.
تیرا قد بہت بڑا تھا، ہم بونے تھے، ابھی ہمیں انصاف چاہیے، تو وہاں پہ تو کوئی پیسہ نہیں ہے، وہاں پہ تو کوئی جائیداد نہیں ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کی نیکیوں کو لیا جائے گا اور ان بندوں کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کس کو؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ٹاپ کے 3 عمل لے کے آیا میرے بھائی، لیکن منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا گیا۔ وجہ کیونکہ اس کی عبادات نے اس کے کردار کو خوبصورت بولے بھائی نہیں بنایا۔ یہ دوسری بات دیکھ، یہ بھی کس کا فتویٰ ہے؟ یہ میرا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ تیسری بات دیکھیں میرے بھائی، یہ بھی قرآن ہے، مقبول نیکی، یہ سنیے گا، آج آپ کا روزہ قبول ہوا یا نہیں اس کی ایک نشانی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے۔ آپ کی نماز جو فجر پڑھی ہے یہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں اس کی نشانی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے کہ مقبول نیکی دل کو نرم کر دیتی ہے اور غیر مقبول نیکی دل کو، سمپل سے فارمولہ ہے، یعنی جتنی زیادہ میرے بھائی آپ کی نیکی اثر کرے گی اتنا دل کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جذب ہو رہی ہے نا میرے بھائی۔ اور جتنی زیادہ آپ نیکی کر رہے ہیں سبحان اللہ، لیکن دل کتنا ہو رہا ہے؟ اتنے ہی کوڑا ہو گیا، ہنسنا ہی بھول گیا یار، ہر وقت منہ اترا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا ہنس دے یار، صدقے کا اجر لے دوں گا تجھے، ہنس دے بھائی۔ یعنی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ حدیث طنز میں ہے، یعنی ہنس دو بھائی میں تمہیں صدقے کا، یعنی مفت یہ بھی نہیں ہے، اب تو ہنس دو، ایسے کہہ رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی عبادت کرتا جا رہا ہے لیکن ڈاڈا ہو گیا ہے، عبادت کرتا جا رہا ہے سخت ہوئی جا رہا ہے، انا للہ۔ یہ کیسی عبادت ہے بھائی؟ عبادت تو الٹ ہوتی ہے، یعنی جتنی ہو اتنا دل کیا ہوگا؟ نرم ہو جائے گا، پسیجے گا دل۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ اپنا احسان گنوا رہا ہے، یہ میرا احسان ہے اے اللہ کے نبی آپ کی ذات پہ، کیا؟ فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ مِنْفَضِّ حَوْلِكَ۔ اے نبی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کا دل ان صحابہ کے لیے نرم ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ جو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے نا، ان سب نے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا تھا۔ یعنی اللہ کا کیا ہے؟ رحمت ہوتی ہے تو دل کیا ہو جاتا بھائی؟ نرم ہو جاتا۔ اور نرم ہو کے کیا ہوا ہے؟ نبی کے اخلاق اتنے خوبصورت ہوئے ہیں میرے بھائی، 200 سال لڑائی، اتنی لڑائی کرتے تھے وہ بھول جاتے تھے آنے والی نسل کہ ہم لڑے کیوں تھے، وہ بھول جاتے تھے وہ یہ لڑے کیوں تھے، ہم شروعات کہاں سے ہوئی تھی، وہ بھول جاتے تھے، اتنا لڑتے تھے میرے بھائی۔ اور وہ لوگ ایسے پگھلے ہیں سبحان اللہ، کس کی وجہ سے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے کہ میں نے آپ کا دل کیا کر دیا تھا۔ بولو نا بھائی، آپ کو پتہ ہے ویسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آج پاکستان زندہ ہے، سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ طائف کی وادی میں کیا ہوا تھا بھائی، ہم سب جانتے ہیں، 9 کلومیٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ پتھر پڑے، 9 کلومیٹر پتھر مارے گئے۔ اور قدرتی بات ہے میرے بھائی، اکثر صحابہ نبی کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ صرف کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے منہ بولے بیٹھے زیادہ، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بیچارے کبھی آگے سے آتے ہیں، کبھی پیچھے سے آتے ہیں، کبھی دائیں سے آتے ہیں، لیکن پتھر پڑے ہیں، ہر طرف سے پتھر، اور اتنا خون نکلا ہے کہ ان کے خون سے جوتے چپک گئے تھے میرے بھائی، وہ نکل نہیں رہے سبحان اللہ۔ اور یہ وہ ذات ہے جو ہاتھ اٹھائے آسمان سونے کی بارش کرے گا، اللہ کی قسم۔ تو انہوں نے کہا کم از کم ان کے لیے بد دعا ہی کر دیں یار۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی نسلیں اسلام لائیں گی۔ جہاں پہ پتھر مارے تھے نا آج وہاں پہ مسجد ہے، جہاں پہ پتھر مارے تھے نا میرے بھائی، آپ جائیں طائف وہیں پہ مسجد ہے الحمدللہ۔ لیکن کمال نقطہ کیا ہے میرے بھائی، اسی دعاؤں کے صدقے کون ہوا؟ بنو ثقیف۔ بھائی یہ قبیلہ یاد رکھے کیونکہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے۔ بھائی کون سا قبیلہ ہے؟ سارے بولیں بھائی کون سا قبیلہ ہے؟ بنو ثقیف۔ جیسے قریش تھے میرے بھائی تو طائف میں کون تھے؟ بنو ثقیف۔ سارے بھائی بولیں کون سا قبیلہ ہے؟ بنو ثقیف۔ یہ الحمدللہ مسلمان ہوئے، اور ان میں سے کون نکلا؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ، اور وہ کہاں آئے؟ سندھ آئے، اور ان کی وجہ سے اس خطے کے اندر کیا ہوا؟ اسلام کا تعارف آیا الحمدللہ۔ یہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ نبی کے اخلاق، کیونکہ نبی سہ گیا تھا وہ سب کچھ۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ ایسی مار مار ان کو ایک کافر نہ بچے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد تو نبی اڑا کوئی نہیں، تو میں تو آخری ہوں، یا اللہ یہ نہیں جانتے کہ میں، دیکھ ابو بکر جانتا ہے نا مجھے، دیکھ میرے سے کتنی محبت کرتا ہے، یا اللہ یہ نہیں جانتے تو ان کو چھوڑ دے، ان کو معاف کر دے، یہ نہیں تو ان کی نسلیں آج پورا طائف الحمدللہ مسلمان ہے۔ تو یہ کردار تھا، یہ اللہ کہہ رہا ہے میرا احسان ہے آپ کے اوپر کہ میں نے آپ کے دل کو کیا کیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ دل کیسے نرم ہو؟ کیونکہ نبی اتنی زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، تو عبادتوں سے دل نرم ہوتا ہے، تو نرم ہو کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات دیکھیں میرے بھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائی یہاں پہ تو اب فرقوں کی جو مسلک ہوتا ہے نا، ان کی بھی میرے بھائی اب بیریئرز ٹوٹ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بند باندھے ہوئے تھے ہم نے، وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں،
اور یہ جو آیت ہے قرآن کی، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری نظروں کے سامنے ہر ایرا گہرا جو ہے نا آدمی جو ریڑھی بھی چلاتا ہے اس کو بھی احساس ہے کہ یہ تو ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں 3 قسم کے عذاب بھیجتا ہوں۔ یہ سورہ انعام ہے، آیا نمبر 65، قل هو القادر، اے نبی اعلان کرو میں اس بات پہ قدرت رکھتا ہوں، مجھے ایزی نہ لو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایزی نہ لو، اللہ کی شرافت اور اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، میں اس بات پہ قدرت رکھتا ہوں، میں تمہارے اوپر سے تمہاری طرف کیا کروں، عذاب نازل کروں۔ اوپر سے کون سے عذاب ہوتا ہے میرے بھائی؟ بارش رک جائے، دیکھ لیں پاکستان کی حالت۔ ابھی میرے بھائی پانی یا ڈپارٹمنٹ لاہور کا اس نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، اس نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے، 1200 فٹ کے اوپر بھی پانی نہیں رہا لاہور میں، 5 آب، 5 دریاؤں کے صوبے میں پانی نہیں ہے۔ انا للہ و انا راجعون۔ کبھی سوچ سکتا تھا پنجابی 150 فٹ پہ میرے بھائی نلکے کا بور نکلنے والا، آج 1200 فٹ پہ پانی نہیں نکل رہا۔ اللہ بارش روک کے کیا کرتا ہے؟ اوپر سے عذاب بھیجتا ہے، یا بارش بہت زیادہ کر دیتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں تو یہ دونوں ہو گئے ہیں۔ دوسرا، میں ان کے نیچے سے کیا کروں؟ عذاب بھیج دوں۔ نیچے سے کیا ہوتا ہے؟ زلزلے آتے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو پچھلے والا جو آیا تھا ہم تو اس کو نہیں بھول سکے، اللہ ہمارے ملک میں رحم فرمائے۔ لیکن جو تیسرا ہے یہ قرآن ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، میں ان کو آپس میں لڑوا دیتا ہوں، ابے کو اور پتر کو لڑوا دیتا ہوں۔ ایک ہی مسلک، دونوں اہل حدیث ہوتے ہیں، آپس میں لڑیں گے، یہ دونوں بریلوی ہیں، یہ بھی اہل سنہ کہتا ہے، یہ بھی الگ، ایک دوسرے کے کیا کریں گے؟ یہ سمجھے گا اسرائیل ہے یہ فلسطین ہے، ایسے لڑیں گے آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر میرے بھائی۔ کیوں؟ اب اس کو نیتن یاہو کی لوڑ ہی نہیں ہے، اب اس کو مودی کی لوڑ ہی نہیں ہے، اب اس کو ٹرمپ کی لوڑ ہی نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مار کے ختم کر دیں گے۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا میرے بھائی؟ جس گھر کے اندر ایک کا منہ مشرق اور ایک مغرب، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب اللہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے نا کسی گھر پہ، اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ ان کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ آپ جب گھر جاتے ہیں آپ کو طاقت محسوس ہوتی ہے، وجہ کیونکہ آپ کو لگتا ہے یہ سارے کیا ہیں میرے، بولے بھائی ہم گھر ہی نہیں جاتے، یہ تو سوڑ کے سارے پھر گھر جانا۔ انا للہ و انا راجعون۔ اور آخری میرے بھائی بات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ تو یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا جہنمی وہ ہے جو سخت مزاج ہے، اکھڑ مزاج، سخت مزاج اور متکبر شخص، جہنمی انہی لوگوں کو کہتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی سختی کی ہے؟ بولے بھائی کیا لگتا ہے بھائی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی سختی کی ہے؟ کی ہے، کئی دفعہ کی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسی سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ صحابہ کہتے ہیں جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا ہو۔ کیا کر دیا ہو؟ انار، اتنا رنگ لال ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو سخت ہونا اور سخت مشہور ہو جانا اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو جہنمی کی وصف بتا رہے ہیں نا رسول اللہ، یہ بندہ اپنے خاندان میں، محلے میں، مسجد میں مشہور ہو جاتا ہے، توبہ بھی، یہ جہنمی ہے۔ کیونکہ سختی تو ظاہری بات ہے میرے بھائی وہ کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی، لیکن یہ مشہور ہی کیا ہو گیا، مطلب کبھی کبھی کہتے ہیں یار انہوں فون کر، انہوں کہا آجا سحری کر لو، توبہ بھائی میں نہیں فون کر تو کر سمجھ رہے ہیں؟ خاندان میں میرے بھائی کیا کرتے ہیں، ایک آپ نے کس کو منانا ہے؟ میاں بیوی کو، اور ایک کس کو منانا ہے؟ اپنی پھوپھو کو۔ ہوتا ہے نا میرے بھائی، اس نے سارے کے سارے فنکشن میں کہا ناراض ہو جانا، کسی کی سننی نہیں ہے، پورا کا پورا فنکشن کیا ہونا، اپنے سر پہ اٹھا لینا ہے۔ وہ مشہور ہو جاتا ہے میرے بھائی اپنے سخت مزاج، اکڑ مزاج، بات ہی نہیں مانتے کسی کی، سرنڈر نہیں کرتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اسی کو تو تکبر کہتے ہیں، کہ وہ بندہ گال نہیں سنتا، حق بات کو نہیں مانتا، صحیح بات۔ تو یہ 5 باتیں میں نے آپ کو قرآن و سنت سے بتائی ہیں، جو کیا بتا رہی ہیں؟ اخلاق سب کچھ ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا میں آیا کیوں؟ میں تو اخلاق مکمل کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، میں تو اخلاق کو مکمل، یعنی تعلقات کو بہتر کرنے آیا ہوں۔ ہاں اس کی بنیادیں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ اللہ سے تعلق کی، لیکن جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو لازم ہے کہ آپ کا لوگوں سے تعلق کیا ہوگا؟ مضبوط، کیونکہ یہ اللہ والے ہی تو ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ والے ہی تو ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو 3 باتیں میرے بھائی آخر میں، کہ اب ہمیں کس طرح کے اخلاقیات کو اپنے اندر سب سے پہلے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلا اخلاق میرے بھائی، سب سے پہلے سوچ بدلتی ہے، عمل بعد کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کہاں پہ اخلاق پیدا کرنا میرے بھائی؟ سوچ میں، اور سوچ میں اخلاق کی سب سے اعلیٰ حالت وہ حسن ظن ہے۔ سارے بھائی بولیں وہ کیا ہے بھائی؟ ایک دفعہ سارے بولیں زور سے، کیا ہے؟ ناراض تو نہیں ہے میرے بھائی؟ میں پہلی دفعہ آیا ہوں یار، ایک دفعہ بولو زور سے، کیا ہے بھائی؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ بولتے ہیں نا وہ آپ کو یاد رہنا ہے، جو مجھے بولتے ہیں نا وہ ثواب سے سمجھ کے تو آ کے کھراٹے مار کے سمجھ لینا، تو جو آپ خود اپنے منہ سے بولتے ہیں نا وہ یاد رہتا ہے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. تو ایک دفعہ سارے بولے بھائی پہلی چیز کیا ہے؟ حسن زن. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے تھے ایک غیبت زبان سے ہوتی ہے، ایک غیبت دل سے بندہ کرتا ہے. اور دل سے غیبت کون ہے؟ سوء ظن رکھنا، بدگمانی کرنا، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں کیا سوچنا. پہلی سوچ ہی ہم کیا سوچتے ہیں؟ بری سوچتے ہیں. جہاں پہ محبت ہوتی ہے نا میرے بھائی، وہاں پہ پہلی سوچ مثبت ہوتی ہے. جہاں پہ نفرت ہوتی ہے وہاں پہ پہلی سوچ منفی ہوتی ہے. آپ صحابی کے بارے میں کوئی ویڈیو بھی دیکھ لیں، اور ویڈیو میں بندہ بے شک دلیل سے بات کر رہا ہے کہ آپ کسی صحابی کے بارے میں برا سوچیں گے؟ بولے بھائی. کوئی کافر بندہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہے، دلیل کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے، کیا محمد الرسول اللہ کے بارے میں برا سوچیں گے؟ وجہ کیونکہ آپ کو اتنی محبت ہے ان سے، کیونکہ اس محبت کی وجہ سے آپ حسن ظن بھی کیا رکھتے ہیں؟ نقطہ کمال پہ رکھتے ہیں. تو جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ حسن ظن بھی کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اتنی زیادہ ہوتا ہے. اور جتنی محبت کم ہوتی ہے نفرت کی طرف انسان جاتا ہے. ہم تو بچوں سے بات ہی ایسے کرتے ہیں، سچی سچی بتا تو کہاں سے آ رہا ہے بات ہی وہ کیا کرتا ہے کہ بات کے اندر ہی مجھے پتہ ہے مجھے تیرے پہ بھروسہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. باپ بیٹے کو 50 روپے لے کے بھیجا دہی لے کے آ، پھر گجرا نو جا کے پوچھتا ہے اے دہی کنے دن لے کے گیا. میری بات سمجھ رہے میرے بھائی؟ اعتماد وہ مر چکا ہے. یہ عام جملہ لوگ بولنے لگ گئے، حالانکہ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. حافظ صاحب پیسے کے معاملے سے کسی تے بھروسہ، وہ پیسہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھا میرے بھائی اسلام میں، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. ہاتھ کی میل ہوتا ہے. کافر کی ہے پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، مومن کی ہے پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اس میں تو دنیا دفن ہو جاتی ہے میرے بھائی. اور ہم عام طور پہ یہ جملہ بولتے ہیں حافظ پیسے تک کسی سے بھروسہ نہیں کرنا. ایویں لوگ میرے بھائی اتنی بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. حافظ منو لگتا ہے انہوں نے کشمیر ویچ چھڑے. اچھا تجھے کس نے بتایا؟ لے میں تو دس نہیں رہا، میں دس رہا. ارے تھوڑا بڑا منڈا کی کرتا ہے؟ وہ کتنے ہوندا ہے؟ تمہیں پتہ ہوندا کی مسئلہ ہے؟ وہ تو نہیں پتہ. ہاں تجھے یہ پتہ کشمیر وک گیا. جب تک آپ کے اندر ہے نا بات میرے بھائی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ نے ہلنے نہیں دینا تانوں، پہلے ثابت کر کے وک گیا سی، ثابت کر ادھر. اتنا بڑی بات کر دی میرے بھائی آپ نے، بنا سوچے بنا سمجھے. اگر آپ ماشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر حجاب ہے، دستانے پہن کے آپ کی خواتین چلتی ہیں، اللہ ان کو استقامت دے. لیکن میرے بھائی ہر عورت کو یہ ہدایت نہیں ملی، ہر گھر میں یہ ماحول نہیں ہوتا. تو اب کوئی عورت اگر پینٹ شرٹ پہن کے آئی ہے اور آپ اس کے اوپر 2 نمبر عورت ہونے کا الزام لگا دیں، اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے. 80 کوڑوں کی سزا ملے گی اس شخص کو، اور زندگی میں کبھی عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا. اچھا سوچنا ہے بھائی ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو، لیکن یہ بدگمانی نہیں کرنی ہے، یہ کام نہیں کرنا. وہ ایک شیخ تھے نا، مجلس میں گئے، بازار میں گئے تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نیچے سے باہر آ گئے تو کسی نے ان کی جیب کاٹ لی. لوگ آس پاس کھڑے ہوئے، انہوں نے پتہ چلا ہمارے شیخ کی جیب کٹ گئی ہے، آؤ جی بد دعا کرتے ہیں چور کے لیے. کمال، اللہ ہمیں ایسے علماء دے، اللہ کی قسم. وہ بد دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر یہ چور عادتاً چوری کرتا ہے تو یا اللہ یہ والی چوری اس کی آخری چوری بنا دے. اور اے اللہ اگر وہ سفید پوش تھا، اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے لیکن کسی نے مدد نہیں کی، تو اس کو یہی حل نظر آیا کہ میں کسی کی جیب کاٹ لیتا ہوں. یا اللہ پیسہ میرا ہے نا، میں معاف کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی معاف کر دے. اللہ اکبر. چور کے بارے میں میرے بھائی ایسا حسن ظن رکھتے ہیں. ہم 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، اپنا خون ہوتا ہے، اپنی بیوی ہے. کتنے عام طور پہ یہ جملہ بول دیتے ہیں اگر وہ لیٹ ہو گئی ہے، کیڑے پیوکل بیٹھی سے، ان للہ، یہ عام بول دیتے ہیں کیڑے پیوکل بیٹھی سے، کیونکہ 10 منٹ لیٹ ہو گئی ہے. یہ بیوی ہے آپ کی، غیرت ہے آپ کی بچوں کی ماں ہے. یہ بدگمانی بیڑا غرق کر دے گی ہر شے کا. کیونکہ شیطان کا ایک اصول ہے، حق یقین اللہ کی طرف سے ہے اور شک شیطان کی طرف سے ہے. جب بھی آپ کو شک آئے میرے بھائی، ملک پہ، قوم پہ، امام صاحب پہ، مسجد پہ، اللہ پاک کی قسم یہ شیطان ہے. کیونکہ اللہ کی طرف سے صرف یقین ہوتا ہے. یقین کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے پاس دلیل ہے. تو سب سے پہلے میرے بھائی ہمیں یہ کردار بدلنے کی ضرورت ہے. دوسری بات وہ میرے بھائی عمل کے اندر کیا ہے کہ آپ اگر کسی سے ناراض ہیں، ہو جاتا ہے انسان ہے، اس کے لیے تنہائی میں کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. آپ کی اصل اوقات مجلس میں نہیں میرے بھائی، تنہائی میں پتہ چلتی ہے. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ؟ جب وہ بستر پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اندھیرا گھوپ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ تو کیسا دکھ رہا ہے اس وقت، کیا چل رہا ہے آپ کے مائنڈ میں؟ پیٹ چل رہا ہے، جاب چل رہی ہے، کل میں مالک کو کیا بولوں گا، کل میں کیا کروں گا، یا فلسطین چل رہا ہے، یا ملک چل رہا ہے، یا اللہ کے سامنے پیش ہونا چل رہا ہے، یا قبر چل رہی ہے، کیا چل رہا ہے؟ یہ آپ کی اصل اوقات ہے. جب آپ تنہائی میں ہو تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور تنہائی کو پاک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تنہائی میں دعا کرنا.
میرے بھائی معذرت کے ساتھ کس کس کو تکلیف ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں بھائی، جس چیز کو تکلیف ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، تکلیف ہے، اب ہاتھ نہ کھڑا کیجیے گا، اب نیچے کریے، یہ سنیے گا دھیان سے۔ آج میرے بھائی تاریخ کیا ہے؟ 2 مارچ، ایک ہفتہ پیچھے سے لے کے اب تک آپ نے 2 رکعت پڑھ کے فلسطین کے لیے دعا کی ہے؟ یہ پاکستان کے خلاف ہمیں کتنی شکایتیں ہیں، کبھی دعا کی ہے تنہائی کے اندر؟ تو محمد الرسول اللہ کی جو تہجد ان پہ فرض ہوتی تھی، وجہ دعائیں کرنی ہے بھائی۔ صحابہ دن کو تلواریں لے کے کھڑے ہیں، راتوں کو انہی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ امام مسجد میرے بھائی اس کو چاہیے اپنے مقتدیوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، مدد چاہیے تو 2 چیزیں ہیں، صبر کرو اور نماز۔ تو یہ دوسری چیز ہے میرے بھائی، آپ نے اپنے رشتے دیکھنے ہیں کیسے ہیں، وہ دیکھو کیا تنہائی کی دعاؤں میں زندہ ہے؟ اگر نہیں زندہ ہے نا میرے بھائی تو یہ رشتے حقیقت میں مر چکے ہیں۔ اور اگر ان تنہائی کی دعاؤں میں یہ امت، یہ رشتے، یہ ملک زندہ ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسے لوگ اس ملک میں زندہ ہیں، کیونکہ انہی کی حیا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس ملک کو ابھی تک کھڑا رکھا ہوا ہے۔ اور تیسرا اور آخری بات میرے بھائی، صحبت۔ یاد رکھیں صحبت سے ہی صحابہ لفظ نکلا ہوا ہے، اور صحابہ ہیں محمد الرسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے ہیں۔ نبی کو دیکھا ہے ایمان کی حالت کے اندر، پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ صحابی ہوتے ہیں۔ تو ایک کام کم از کم کیا کریں، مدارس میں جا کر، کسی اچھی جگہ پہ جا کر پورا دن میرے بھائی کبھی کبھی کسی عالم کے ساتھ گزاریں، مدرسے میں گزاریں، پورا دن گزاریں، اچھی صحبت میں رہیں۔ اسی طرح یہ جب رمضان آتا ہے نا، آپ دیکھیں ماحول چینج ہو جاتا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ضد کرتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے نا میرے بھائی، تو ماحول بڑی بڑی کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے، ماحول بڑی بڑی گیم چینج ہوتا ہے۔ تو آپ ماحول چینج کریں میرے بھائی، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو ہر وقت گالم گلوچ کرتے ہیں، ملک کے خلاف بولتے ہیں، مولوی انج ہو گئے، فلاں انج ہو گیا، فلاں انج ہو، حل نہیں دیتے۔ کرنا کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ الزام دھرتے ہیں میرے بھائی، اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ آپ نے میرے بھائی کہتے ہیں شارٹیسٹ وے ٹو بیکم اے گڈ مسلم از تھرو اے گڈ مسلم، سب سے شارٹیسٹ طریقہ اچھا مسلمان بننے کا وہ اچھے مسلمان کے ساتھ رہیں۔ تو یہ 3 چیزیں میرے بھائی جو مجھے مشاہدے کے اندر نظر آئی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم نے ایک مشق کرنی ہے، آپ سب نے کھڑے ہو کے کرنی ہے۔ یہ بھی مشق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اصول تھا، لیکن ہمارے ہاں یہ روایت نہیں رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھوئی ہوئی سنت کو زندہ کرنا بھی 50 شہیدوں کا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ وہ کیا تھی؟ وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا کریں بھائی۔ آپ نے آخری دفعہ اپنی بیگم کو کب کہا پلیے لو کہ تیرے سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو نے 5 بچے پال کے بڑے کر دیے، 50 سال تو نے میرے جیسے بندے کے ساتھ گزار دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ کبھی کہا ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگائے کہا ہے کہ بیٹا تو میری کمائی ہے، مجھے تیرے سے اللہ کے لیے محبت ہے؟ جب میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تو میں مجلس سے باہر گیا کہ لڑکا میرے سے سینے لگے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا کی ہویا؟ کہنا آپ سب پیو مر گیا، میں نے کہہ نہیں سکیا تیرے نال محبت ہے۔ انہیں روب ہی بڑا سی، انہوں روب سی ہوں اسی اسلام لے لینا سی بڑی گل ہے، لیکن میں کبھی یہ کہہ نہیں سکا۔ تو ابھی بس وہ ایک دم سے ابا یاد آیا تو میں یہ کہہ نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار کہتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بوسہ لے کے مسجد جایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ بار بار اظہار کرنے سے میرے بھائی کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ وہ جو بندہ جا رہا ہے نا میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ بڑا کمال بات ہے، آپ نے فرمایا منو کی دس دا، انہوں دس جا سبحان اللہ، اس کو بتاؤ نا اس سے محبت کیا ہوتی ہے بھائی، بولیں۔ اچھا یہ نہیں کہنا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بندہ دیکھ کے دفن کرنے کا من کرے، لیکن جب بیچ میں اللہ آ جاتا ہے نا میرے بھائی پھر سب کچھ بندہ سہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ بار بار اظہار کیا کریں، کیونکہ ہمارے کلچر کے اندر جذبات کا اظہار نہیں ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہماری پچھلی نسل اور آج کی نسل میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھیں یہ لڑکی جس کو آپ نے پال پوس کے بڑا کیا میرے بھائی، جان دیتے ہیں آپ اس کے لیے، لیکن آپ اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں بتا پائے۔ 300 جوڑوں نے میرے بھائی صرف 1 مہینے میں اسلام آباد میں بھاگ کے شادی کی ہے، 300 جوڑوں۔ کسی ایک لڑکے نے اس کو آئی لو یو کہہ دی، بس اس نے اس کی تعریفیں کر دی، اس نے اس کو ایسا پروٹوکول دیا کہ اس کو لگنے لگا یار یہ تو کبھی میرے باپ نے نہیں کیا، یہ تو کبھی میری ماں نے نہیں کیا، ایسا تو مجھے کبھی۔ جن کے پیچھے ماں باپ ایسے ایموشنلی مضبوط کھڑے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، وہ دنیا کے کسی بھی طوفان کے کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ سب بھائی کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کیا کہیں گے؟ مجھے آپ سے کیا ہے، بولے بھائی، جو آپ کے رائٹ لیفٹ بندہ بیٹھا صرف اسی کو کہنا ہے مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو لوگ کہتے نہیں ہیں ویسے، میں اس لیے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ایسے کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگوں کا گھر جا کے آپ نے اپنی بیگم سے کہنا ہے، کہنا میں نے شرم آندی، میں نے کہا اپنی بیگم کو کہنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہہ دو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ رواج
بولے بھائی یہ رواج نہیں ہے. تو اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ابھی مشق کرتے ہیں. ابھی آپ گھر مسکراتے چہرے سے جائیں گے ماشاءاللہ, تو گھر والے پوچھیں گے خیر ہو گئے, تو اسی کہنا اللہ کے لیے محبت ہے بھی آپ سے, کہہ دینا انشاءاللہ. بھائی کہیں گے انشاءاللہ. تو سارے بھائی کھڑے ہو. مجھے بھی آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے. سارے بھائی کھڑے ہو, گلے لگائیں انشاءاللہ, اور گلے لگ کے بولیں ہمیں آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. بولیں جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.